اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو پیک میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دنیا میں آئے دن کئی واقعات نورنما ہوتے رہتے ہیں، جن میں سے بہت ہماری زندگی یا آس پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جنہیں سن کر حیرت ہوتی ہے اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی حیرت انگیز اور عجیب و غریب واقعات دکھائیں گے۔ نمبر 1، پورٹلینڈ شہر کا نام۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوریگن صوبے کے ایک شہر پورٹلینڈ کا نام ایک ٹاس کے نتیجے میں رکھا گیا۔ اس شہر کے دو بانی، فرانسس پیٹیگروو جو اس شہر کو پورٹلینڈ اور ایزا لوجوائے جو اس شہر کو بوسٹن کا نام دینا چاہتے تھے۔ 1845 میں یہ ٹاس بیسٹ آف 3 یعنی جو 3 میں سے 2 بار جیتے گا کی شکل میں اچھالا گیا۔ اس کے نتیجے میں 2 بار فرانسس پیٹیگروو نے ٹاس جیت لیا اور آفیشلی اس شہر کا نام پورٹلینڈ رکھا گیا۔ نمبر 2، مینشنیل ٹری، تیزاب کی طرح جلانے والے درخت۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ مینشنیل درخت شمالی امریکہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ دکھنے میں تو ایک عام معمولی درخت ہے، لیکن اگر اسے چھو لیا جائے یا پھر اس کے پتوں کا رس آپ کے جسم کے حصے سے لگ جائے تو آپ کو کیمیکل برنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے پتے، اس کی شاخیں، اس کے پل اور یہاں تک کہ اس کا تنا بھی زہریلا ہوتا ہے۔ ایک طرح سے یہ دنیا کا خطرناک ترین درخت اس لیے بھی ہے کہ اگر اس کی لکڑیوں کو جلایا جائے تو اس سے اٹھنے والا دھواں کسی انسان کی آنکھ میں پڑ جائے تو اسے اندھا بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، میری کیوری، 2 ٹائمز نوبل پرائز ونر۔ ان خاتون کا پورا نام میری سلومیا سکلوڈوفسکا کیوری ہے۔ ان کا جنم نومبر 1867 میں پولینڈ میں ہوا، لیکن شادی کے بعد یہ فرانس کی شہری رہی۔ میری کیوری دنیا کی وہ واحد خاتون ہے جن کو 2 الگ الگ یعنی کیمسٹری اور فزکس کے سائنسی شعبوں میں نوبل پرائز ملا۔ ان کی زیادہ تر ریسرچ ریڈیو ایکٹیویٹی پر رہی۔ 1906 میں یہ پہلی خاتون رہی جو یونیورسٹی آف پیرس میں پروفیسر بنی۔ ریڈیشن کے ایکسپوجر کی وجہ سے انہیں ایپلیسٹک انیمیا ہو گیا جو جولائی 1934 میں ان کی موت کا سبب بھی بنا۔ نمبر 4، جنگ کے دوران سورج گرہن، سولر ایکلپس۔ یہ جنگ 585 قبل مسیح میں لڑی گئی، جس کو بیٹل آف ایکلپس یا بیٹل آف ہیلس بھی کہا جاتا ہے۔ لیڈینز اور میڈز کے درمیان ہونے والی جنگ اور ان کے درمیان 6 سالوں کی دشمنی اسی سولر ایکلپس کی وجہ سے اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ جنگ دریائے ہیلس کے کنارے لڑی گئی جو آج کے دور میں ترکی کا علاقہ ہے۔ ہیروڈوٹس جو ایک قدیم یونانی رائٹر ہے لکھتے ہیں کہ سورج گرہن ہی ان دونوں کنگڈمز میں امن کا سبب بنا۔ نمبر 5، فٹ بال میچ کے لیے خانہ جنگی روکنا۔ سول وار ہالٹس فار فٹ بال میچ۔ نائجیرین سول وار جسے بیافرن یا نائجیرین بیافرن وار بھی کہا جاتا ہے، اسٹیٹ آف بیافرا اور نائجیرین حکومت کے درمیان یہ سول وار 6 جولائی 1967 سے لے کر 15 جنوری 1970 تک لڑتی رہی۔ بیافرنس کو الگ ریاست بنانی تھی جس میں آخر کار وہ شکست خورد ہوئے۔ 1967 میں برازیل کے فٹ بالر پیلے اور فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے جنگ کو 2 دنوں کے لیے روک دیا گیا، کیونکہ دونوں اطراف کے لوگ اس میچ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اس خانہ جنگی میں نائجیرین حکومت کی طرف سے جنرل یعقوبو گوان اور بیافرن کی طرف سے لیفٹیننٹ کرنل اوڈمیگوو اوجوکوو سربراہی کر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔